بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلام اور جدید معیشت کے عنوان کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی نظام معیشت کی بنیادیں۔ اسلامی نظام معیشت میں 9 بنیادی چیزیں ہیں جو اسلام کے معاشی تصور کو ابھارتی ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو دوسرے سے کاٹا اور جدا نہیں کیا جا سکتا۔ سب سے پہلی چیز توحید ہے۔ توحید یعنی اللہ کا واحد معبود کی حیثیت سے اقرار، اللہ سے جڑنا اور اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنا اور عبودیت کے راستے کو اختیار کرنا، یہ پہلی لازمی چیز ہے۔ اگر یہ نہ ہو، اللہ سے کوئی باغی ہو تو باقی چاہے وہ سود کو ختم بھی کر دے، چاہے وہ اجتماعی فلاح اور تکافل کا کوئی نظام قائم بھی کر دے، لیکن وہ اسلام کے نظاموں کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو پہلی بنیادی چیز توحید ہے، اور توحید ہمیں زندگی کا جو تصور دیتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہی خالق ہے، وہی حاکم ہے، اس کی طرف ہم نے پلٹ کر جانا ہے، اور اسی کی دی ہوئی رہنمائی دنیاوی اور اخروی فلاح کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ نفس انسانی، نہ کوئی ادارہ اور نہ کوئی مخلوق۔ دوسری چیز ہے ربوبیت، یعنی رب کا صحیح تصور۔ توحید کے بعد جسے کہنا چاہیے کہ اس کی ایک خاص روٹ کاز میں اہمیت معاشی پہلو سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، اور رب کے معنی ہیں پالنے والے کے۔ اسی نے انسان اور کائنات کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد وہ کہیں الگ ہو کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ وہ اسے پروان چڑھا رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ کائنات کے وجود میں اس کا ارادہ شامل ہے، اور اس نے اس ربوبیت کا ایسا نظام قائم کیا ہے جس میں انسانوں کی تمام ضروریات ابد تک پوری کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے ودیعت کردہ ان وسائل کو ہم دریافت کریں، انہیں استعمال کریں۔ اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو اللہ کی ربوبیت کے نظام کے تقاضے پورے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ربوبیت اللہ کی ہے۔ اس تصور کا نتیجہ یہ ہے کہ جس چیز کو مغربی کہا جاتا ہے، معاشیات میں قلت ہے، ہمارا وہ نقطہ آغاز نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ربوبیت کی بنا پر انسانوں کی ہمیشہ کی ضروریات کے لیے تمام امکانات موجود ہیں۔ قلت اگر ہے تو ہماری کوتاہی کی بنا پر ہے، ان وسائل کو دریافت کرنے، استعمال کرنے اور ان کی تقسیم کے غلط نظام کی بنا پر ہے۔ اگر ان کو دریافت کیا جائے اور صحیح ڈیولپ کیا جائے، تقسیم ہو، تو انسان کی تمام ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ ہوس کی کوئی انتہا نہیں، لیکن حقیقی ضروریات خوشحالی کے ساتھ ساتھ، عزت کے ساتھ ساتھ ہم سب کو پہنچ سکتی ہیں۔ تیسرا اصول ہدایت ہے۔ ربوبیت کے بھی 2 معنی ہیں، ایک مادی اور جسمانی، کہ انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کے لیے جو کچھ بھی وسائل درکار ہیں، خواہ وہ اس کی شخصیت اور اس کے بدن میں ہو یا خدا کی زمین پر، وہ تمام وسائل موجود ہیں۔ اسی طرح انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ تہذیبی اور اخلاقی ضروریات بھی ہیں، اور یہ ضروریات پوری ہوتی ہیں اللہ کی ہدایت سے۔ اور اس ہدایت کی 2 صورتیں ہیں، ایک اللہ کے نبی اور دوسرے اللہ کی کتاب، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ شاید ہدایت کے لیے کتاب بھی کافی ہوتی، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو دکھایا جا سکے اس کا جسمانی نمونہ اور مرقع انسان بن سکتا ہے،
اور اس طرح تمام انسانوں کے لیے اس ہدایت پر عمل آسان بنا دیا گیا، اور یہ بتا دیا گیا ہے کہ انسانی استعداد کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ تصور رسالت کو اسلام میں مرکزی مقام حاصل ہے۔ اس تصور کو اس کی صحیح روح کے ساتھ نہ اپنایا جائے تو ایسا معاشرہ بہرحال اسلامی معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے جو مرکزی حیثیت رکھتی ہے، وہ ہے استخلاف، یعنی انسان کو جو مقام دیا ہے وہ اللہ کے خلیفہ اور نائب کا ہے۔ یہ ہے انسان کی اس دنیا میں مرکزیت، یعنی تصور یہ ہے کہ انسان نے زمین کا نظام سنبھالنا ہے اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ نے اس کو بتائے ہیں، یعنی اسے دی گئی ہدایت کی روشنی میں اس طرح اسے اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل، وسائل کی دریافت اور ترقی، قوت کے حصول اور زندگی کو تعمیر کرنے کے لیے تمام امور دینے نہیں ہیں۔ استخلاف کا تصور یہ نہیں، یہ محض چند معاملات تک محدود ہے، بلکہ اس کا تصور کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم متحرک ہوں۔ جو کچھ اللہ نے اس کائنات میں ودیت کیا ہے اور جو کچھ صلاحیتیں ہم میں پوشیدہ کی ہیں، استعمال ڈیولپ ہیں، ان کو کریں، ڈیولپ کریں اس مشن اور اس کام کے لیے جو ہمیں سونپا گیا ہے۔ اگلی چیز فرمائی گئی کہ تزکیہ ہے۔ استخلاف کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے انسان کو جہاں عقل دی گئی ہے وہاں ارادہ اور عمل کی آزادی بھی دی گئی ہے۔ یہ آزادی خود انسان کی شخصیت کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، اس لیے ان ذمہ داریوں کو ادائیگی کے لیے اسے اپنے اخلاق، کردار اور بحیثیت مجموعی اپنی پوری شخصیت کی تعمیر کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ یہی تزکیہ کی روح ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تزکیہ کے دو پہلو ہیں، ایک زندگی کا نکھار، برائیوں سے بچنا، اور بھلائیوں کو پروان چڑھانا۔